السلام علیکم ناظرین۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک پاکستانی عالم دین، مذہبی اسکالر، اسلامک رائٹر اور تبلیغی جماعت کے رکن ہیں، جن کی کوششوں سے کئی اداکار، کھلاڑی اور فنکار دین اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ انشاءاللہ آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو مولانا صاحب کی ابتدائی زندگی، ان کے دلچسپ حالات و واقعات، تعلیمی سفر، کٹھن تجربات، تصنیفات اور مذہبی خدمات کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ ہمارے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ مولانا طارق جمیل 1 اکتوبر 1953 کو صوبہ پنجاب کے شہر تلمبہ میں پیدا ہوئے، جو کہ میاں چنو کے قریب واقع ہے۔ مولانا طارق جمیل ساہو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ چوہان راجپوت کی قسم ہے۔ شیر شاہ سوری کے دور میں ان کا خاندان تلمبہ میں حکمران تھا اور تلمبہ کے ارد گرد کی زمین بعد ازاں ان کے خاندان میں تقسیم ہو گئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سینٹرل ماڈل اسکول لاہور سے حاصل کی اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں بھی وہ زیر تعلیم رہ چکے ہیں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پری میڈیکل کے بعد انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، کیونکہ آپ کے والد محترم آپ کو ایک ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن یہاں آ کر ان کے دل میں مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا رجحان پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ نے MBBS کیے بغیر ہی کنگ ایڈورڈ کو خدا حافظ کہہ دیا۔ اس کی وجہ ان کا دوران تعلیم تبلیغی جماعت سے متعارف ہونا تھا، جس سے وہ بہت متاثر ہوئے تھے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک روز جب وہ اپنے ہاسٹل میں سوئے ہوئے تھے تو عزیز اللہ نامی ان کے دوست نے آ کر انہیں جگایا اور اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ یہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ وہ سمجھے کہ جمعہ کے روز کوئی فلم ریلیز ہوئی ہوگی تو شاید وہ دیکھنے کے لیے اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ اپنے دوست کے ساتھ چل پڑے تو راستے میں ان کے دوست نے ان سے کہا کہ پہلے ہم نے جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے۔ اس پر مولانا صاحب سمجھے کہ شاید سیکنڈ شو کی بکنگ ہوگی، اس لیے پہلے جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے نیلا گنبد کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ اس کے بعد آپ کے دوست نے کہا کہ اب تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا ہے۔ اس پر مولانا صاحب نے کہا کہ میں نہیں جا رہا، مگر آپ کا دوست آپ کو زبردستی ساتھ لے گیا۔ مولانا صاحب اس دور میں اپنے کالج کے بہترین سنگر بھی ہوا کرتے تھے اور مختلف فنکشنز پر سنگنگ کرتے اور بہت مقبول تھے۔ اپنے دوست کے ساتھ وہ 3 دن تبلیغی جماعت کے ساتھ رہے۔ مولانا صاحب اس تجربے سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ اگر اس وقت میں مر جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا، جنت میں یا دوزخ میں؟ اسی سوچ بچار میں انہوں نے 3 دن کی بجائے 4 ماہ تبلیغ سے منسلک ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، مولانا صاحب ایک بڑی زمیندار فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس 4 ماہ کے سفر کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب ڈاکٹر نہیں بنیں گے بلکہ مولوی بنیں گے۔ اس فیصلے کے بعد ان کو خاندان سے لعن طعن اور گالیاں بھی سننا پڑیں۔ ان کے دیہات میں امام مسجد کی تنخواہ نہیں ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کا امام مسجد مغرب کے بعد برتن اٹھا کر پورے گاؤں کے چکر لگاتا اور ہر گھر سے کھانا لے کر اپنے گھر لوٹتا، جس پر وہ اور اس کے بال بچے گزارا کرتے تھے۔ اس کا نام محمد بخش تھا۔ تو مولانا صاحب کے خاندان والے انہیں ان امام صاحب کی مثال دیتے کہ تمہارا انجام تو یہ ہے، نہ ہی تمہیں کوئی رشتہ دے گا اور نہ ہی تمہاری کوئی معاشرے میں عزت ہوگی۔ ان کے ڈیرے پر ان کے والد، تایا جان اور گاؤں کے تمام بزرگ انہیں سمجھاتے اور تذلیل کرتے اور انہیں 6 سے 7 ماہ تک یہ سب برداشت کرنا پڑا، مگر آپ نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا۔ تو ناظرین، 23 نومبر 1972 کو ہفتے کا دن تھا۔ مولانا صاحب ناشتہ کر رہے تھے کہ اتنے میں ان کے والد محترم شدید جلال میں گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے طارق جمیل کو حکم دیا کہ اگر تم نے مولوی بننا ہے تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ مولانا صاحب نے رنجیدہ ہو کر بستر اٹھایا اور رائے چلے گئے۔ انہوں نے مذہبی تعلیم جامعہ عربیہ رائے سے حاصل کی، جہاں انہوں نے قرآن و حدیث، فقہ، تصوف اور شریعت اور اسلامی علم قانون کی تعلیم حاصل کی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ قدم اٹھانے کے بعد خاندان اور معاشرے کی کڑوی باتوں کو سننا پڑا، مگر انہیں اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ ان کا دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر مائل ہو چکا تھا۔ وہ اپنے انداز بیان کے باعث بہت مشہور ہیں اور اپنے خطبات میں تزکیہ نفس، اللہ کے احکامات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور انسانیت سے محبت کرنے کا درس دیتے ہیں۔
ناظرین، مولوی بننے کی وجہ سے انہیں کوئی شادی کے لیے رشتہ نہیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ جب مولانا صاحب خطبہ دے رہے تھے تو ایک عورت نے سرگوشی کی کہ مولانا صاحب کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں۔ اتفاق سے اس کے قریب مولانا صاحب کی بہن بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ مولانا صاحب کو کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا۔ پھر اسی عورت نے مولانا صاحب کو اپنا داماد بنانے کا فیصلہ کیا اور ان کی شادی ہو گئی۔ وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ 6 برے اعظموں کا سفر کر چکے ہیں اور ان کے بیانات انٹرنیٹ اور مختلف سوشل پلیٹ فارمز اور ویب سائٹس پر پیش کیے جاتے ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں۔ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر کئی معروف شخصیات دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ اس کے علاوہ جنید جمشید، معروف کرکٹر انضمام الحق اور سعید انور، ایکٹریس وینا ملک اور معروف اداکار عامر خان ان سے متاثر ہو کر اسلام کی جانب راغب ہوئے۔ وہ فرقہ واریت کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ 2020 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں تمغہ حسن کارکردگی پیش کیا۔ اس کے علاوہ جارڈن کے رائل آل البیت انسٹیٹیوٹ فار اسلامک تھاٹ کے The 500 موسٹ انفلوئنشل مسلمز میں 2013 تا 2019 میں بھی وہ شامل ہیں۔ ان کی تصنیفات میں مجموعہ بیانات جمیل 2014، ہمارے مسائل کا حل 2014 اور گلدستہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ مولانا صاحب کے 2 صاحبزادے ہیں جن کے نام مولانا یوسف جمیل اور عاصم جمیل ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کا سایہ شفقت ہمیشہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھے اور وہ اسی طرح اسلام اور ملک و قوم کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان جیسے محسن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ ہماری اس ویڈیو میں کوئی کمی بیشی یا غلطی دیکھیں تو کامنٹس میں ہماری تصحیح ضرور کیجیے گا، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ جلد اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔